بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان لڑائی بندی کے بعد حالیہ تنازع کی وجہ شیخ جراح کے علاقے میں اب بھی حالات کشیدہ ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان حالیہ تنازع کی وجہ شیخ جراح کا علاقہ ہے، جہاں اب بھی حالات کشیدہ ہیں، جبکہ یہاں کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل لاکھ مظالم ڈھالے وہ اپنے آباء و اجداد کی وراثت نہیں چھوڑیں گے۔ شیخ جراح کی رہائشی 23 سالہ مونا الکرد کا کہنا ہے کہ ان کا خاندان 1950 کی دہائی سے یہاں رہائش پذیر ہے، وہ ایسے ہی اس علاقے کو کیسے چھوڑ سکتی ہیں۔ مونا الکرد کے والد کا کہنا ہے کہ وہ کسی اسرائیلی عدالت کا فیصلہ نہیں مانتے۔ 2009 میں اسرائیلی آباد کاروں نے زبردستی ان کے گھر پر قبضہ کر لیا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس علاقے میں تقریباً ہر کسی کے گھر میں اسرائیلی رہائش پذیر ہے۔ صرف شیخ جراح ہی نہیں بلکہ مشرقی مقبوضہ بیت المقدس میں 2 لاکھ سے زیادہ یہودی آباد کار آباد ہیں، جبکہ فلسطینیوں کی آبادی 3 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ شیخ جراح میں یہودی آباد کاری کے خلاف احتجاج کے باعث شروع ہونے والی جھڑپوں کے نتیجے میں اسرائیل کی جانب سے شدید بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے غزہ کی پٹی پر وحشیانہ بمباری کی گئی تھی، جس سے 11 روز تک لڑائی جاری رہی تھی۔ اس بمباری میں 68 بچوں سمیت 248 افراد شہید ہو گئے تھے۔ فرانس کی ایک عدالت نے کورونا کا ذمہ دار چین کو ٹھہرانے سے متعلق متنازع ٹویٹ کرنے پر 4 شہریوں کو جرمانے کی سزا سنا دی۔ عدالت نے ٹوئٹر پر چین کو کورونا وائرس کا ذمہ دار ٹھہرانے سے متعلق ٹویٹ میں ایشیائی باشندوں کے خلاف منافرت بھڑکانے پر نوجوانوں کو 1000 یورو جرمانہ، جبکہ مقدمہ میں شامل 7 مدعیان کو 250 یورو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ 5ویں نوجوان پر جرم ثابت نہ ہونے پر رہا کر دیا گیا ہے۔ چاروں نوجوانوں نے گزشتہ سال فرانسیسی صدر کی جانب سے کورونا کے باعث سخت پابندیاں عائد کیے جانے پر بھی متنازع ٹویٹس کی تھیں، جس پر شدید رد عمل سامنے آیا تھا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ فلسطین کے اہم معاملے پر بے عملی اقوام متحدہ اور سیکیورٹی کونسل کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر وولکن بوز کا کہنا ہے کہ کورونا حالات میں ممبر ممالک کو اکٹھا رکھنا بڑا چیلنج تھا۔ کورونا ویکسین امیر اور غریب ممالک کی یکساں ضرورت ہے۔ کورونا وبا کے سدباب کے لیے پاکستانی حکومت نے جو کچھ کیا، اس پر بھی انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی نے پچھلے ہفتے فلسطین کی صورتحال پر میٹنگ بلائی تھی تاکہ سیکیورٹی کونسل کی خاموشی اور ڈیڈ لاک کا ازالہ کیا جا سکے۔ اس اہم معاملے پر بے عملی اقوام متحدہ اور سیکیورٹی کونسل کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں امید کرتا ہوں کہ سیکیورٹی کونسل کی جانب سے بھی اس اہم اور ضروری مسئلے پر متفقہ آواز سنائی دے گی۔ انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کے نتیجے میں سینکڑوں فلسطینیوں کی جانیں چلی گئیں۔ وولکن بوزکر کا کہنا تھا کہ اس وقت مذاکرات کی فوری ضرورت ہے تاکہ اسرائیلی قبضے کو ختم کیا جا سکے اور 2 خود مختار ریاستوں کا قیام عمل میں آ سکے اور یروشلم دونوں کا دارالحکومت ہو۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ مشرق وسطی میں امن کی بحالی تک UN جنرل اسمبلی آرام سے نہیں بیٹھے گی۔ صدر جنرل اسمبلی نے کہا کہ ہمیں مقبوضہ وادی کی صورتحال کا بھی بخوبی علم ہے۔ ایک عام پاکستانی کے فلسطین کے حوالے سے جذبات اس قدر شدید ہیں تو کشمیر کے حوالے سے وہ کیا محسوس کرتے ہوں گے، ہم سب جانتے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام اور خوشحالی کا دار و مدار پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی بحالی پر ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تنازع کشمیر کا حل نکالیں، زمینی حقائق کو تبدیل نہ کیا جائے، متنازع علاقے کی حیثیت کو بدلنے سے گریز کیا جائے۔ تنازع کشمیر بھی اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ مسئلہ فلسطین ہے۔
بطور صدر جنرل اسمبلی میں بھارت اور پاکستان پر زور دیتا ہوں کہ اس مسئلے کے پرامن حل کے لیے راستے پر چلیں۔ وولکن بوزکر نے مزید کہا کہ افغانستان میں امن کی بحالی بھی اشد ضروری ہے۔ پاکستان نے کئی ملین افغان مہاجرین کو پناہ دے رکھی ہے۔ 40 سال سے عالمی برادری کی طرف سے خاطر خواہ امداد نہ ہونے کے باوجود پاکستان نے افغان مہاجرین کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ میں پاکستانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے مصیبت کی اس گھڑی میں افغان کمیونٹی کو پناہ دی ہوئی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کو آپس میں جدا نہیں کیا جا سکتا۔ وولکن بوزکر کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امن پاکستان میں امن اور علاقائی ترقی کے لیے لازم ہے۔ میں پاکستانی قیادت کو داد دیتا ہوں کہ جس نے افغانستان میں امن کی بحالی اور مسئلے کے حل میں اپنا مثبت کردار ادا کیا۔ کورونا کی ویکسین بنانے والی کمپنیاں اس سے کتنی رقم کمائیں گی؟ اس حوالے سے وال سٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ میں تجزیہ کاروں نے حیران کن اندازہ بیان کر دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ فائزر اور ماڈرنا دونوں کمپنیاں کورونا کی ویکسین کی فروخت سے صرف 2021 میں $32 ارب تقریباً 51 خرب 24 ارب روپے کمائیں گی۔ ان کے برعکس جانسن اینڈ جانسن نے اپنی ویکسین بغیر کسی منافع کے تقسیم کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ فائزر اپنی اس ویکسین سے اس سال کے باقی ان چند دنوں میں $97 کروڑ 50 ہزار اور 2021 میں $19 ارب کمائے گی، جبکہ ماڈرنا اپنی ویکسین کے ذریعے آئندہ سال کے دوران $13 ارب 20 کروڑ کمائے گی۔ ماڈرنا ایک چھوٹی اور غیر معروف کمپنی تھی جس کی گزشتہ سال تمام سیل صرف $6 کروڑ کی رہی تھیں۔ تاہم کورونا ویکسین تیار کرنے کے بعد سے اس کمپنی کا نام پوری دنیا میں گونج رہا ہے اور اس کی آمدنی اربوں ڈالر میں پہنچنے کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ کراچی میں اغوا کر کے تاوان وصول کرنے میں پولیس کے ہی ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ ڈی ایس پی انویسٹیگیشن سعید آباد کے ملازم سمیت 3 ملزمان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان نے ایک بلڈر کو پکڑ کر 15 لاکھ روپے تاوان وصول کیا تھا۔ کراچی پولیس چیف کہتے ہیں کہ ڈی ایس پی سعید آباد کو معطل کر دیا گیا ہے۔ برطانیہ میں 50 ارب پاؤنڈ مالیت کے نوٹ لاپتہ ہونے سے کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ برطانیہ میں اراکین پارلیمان کی ایک کمیٹی نے کہا ہے کہ بینک آف انگلینڈ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ 50 ارب پاؤنڈ مالیت کی لاپتہ برطانوی کرنسی کہاں ہے اور اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ رقم چھپی ہوئی برطانوی کرنسی کا 3/4 بنتی ہے۔ پالک ایک صحت بخش اور غذائیت سے بھرپور سبزی ہے اور اسے یقینی طور پر روزانہ کی خوراک میں شامل کیا جانا چاہیے۔ پالک میں آئرن، میگنیشیم، وٹامن اے، فائبر اور وٹامن سی پائے جاتے ہیں۔ خاص طور پر اس میں پائے جانے والے وٹامن سی، ای اور اے جلد کی خوبصورتی کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ پالک آپ کو جلد کی ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مچھلی ڈپریشن، بے چینی اور دباؤ سے بچنے کے لیے ایک بہترین غذا ہے۔ وٹامن ڈی کی مقدار اس میں کافی زیادہ پائی جاتی ہے جتنی آپ کے جسم کو روز کی ضرورت ہوتی ہے، اور وٹامن ڈی ہی آپ کے دل، ہڈیوں اور دماغ کو صحت مند رکھتا ہے۔ وٹامن ڈی کینسر، دباؤ، دل کی بیماریوں اور ہڈیوں کی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ مچھلی میں اومیگا 3 ایسڈ بھی پائے جاتے ہیں جو سوزش اور جھریوں سے بچانے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ناریل کے تیل میں 90% کیلوریز پائی جاتی ہے اور ساتھ ہی انتہائی طاقتور جراثیم کش ایسڈ بھی پایا جاتا ہے جو کہ آپ کو انفیکشن، سوزش سے دور رکھتا ہے۔ ناریل کے تیل میں موجود فیٹی ایسڈ اور وٹامن ای آپ کی جلد کو نرم اور ملائم اور جھریوں سے محفوظ بناتے ہیں اور خشکی سے بھی بچاتے ہیں۔ پپیتا ایک حیرت انگیز پھل ہے اور اس میں متعدد طبی فوائد پائے جاتے ہیں۔ اس میں کافی کم کیلوریز پائی جاتی ہیں، 100 گرام میں صرف 39 کیلوریز ہوتی ہیں، اور اس میں کولیسٹرول بھی موجود نہیں ہوتا۔ اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو پپیتا کھانا شروع کر دیجئے۔ اس کے علاوہ وٹامن سی سورج کی شعاؤں سے آپ کی جلد کو پہنچنے والے نقصانات سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔
سبز چائے ایک مشروب ہے، لیکن چائے کی پتی ایک پودے سے حاصل کی جاتی ہے۔ سبز چائے میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس جسم کو آرام بخشتے ہیں اور دباؤ کو کم کرنے میں مدد مہیا کرتے ہیں۔ سبز چائے ہائی بلڈ پریشر کے خطرات کو کم کرتی ہے اور کینسر سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ گاجر صرف آنکھوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جلد کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ اس میں وٹامن اے کی بھاری مقدار پائی جاتی ہے، جس کے باعث آپ خلیوں کی اضافی پیداوار سے بچ جاتے ہیں۔ یہ پیداوار جلد کی بیرونی تہوں میں ہوتی ہے اور اسی وجہ سے ماہرین گاجر کو روزانہ کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ چائنا میں ایک سپورٹس ٹریننگ سینٹر میں باتھ روم اچھی طرح صاف نہ کرنے پر نوعمر لڑکے لڑکیوں کو ایسی گھناؤنی سزا دے ڈالی گئی کہ ویڈیو منظر عام پر آئی تو پوری دنیا میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ سینٹر کے عملے نے لڑکے لڑکیوں کو باتھ رومز کی صفائی کرنے کو کہا تھا اور صفائی اچھی طرح نہ ہونے پر انہیں ٹوائلٹ کے پانی سے اپنا منہ دھونے پر مجبور کر دیا گیا۔ وائرل ویڈیو میں لڑکے لڑکیوں کو کموڈ میں کھڑے غلیظ پانی سے اپنا منہ دھوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ دوستو، ایسی کوئی بھی وائرل ویڈیو میں اپنے چینل پر کاپی رائٹس کی وجہ سے نہیں دکھا سکتا۔ اگر آپ نے دیکھنی ہو تو فیس بک یا یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ افسوسناک واقعہ چائنا کے صوبے لیانگ میں پیش آیا ہے۔ والدین کی طرف سے الزام عائد کیا گیا ہے کہ مارشل آرٹس کوچ نے بچوں کو یہ غلیظ حرکت کرنے پر مجبور کیا۔ سینٹر انتظامیہ کی طرف سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ بچوں کو اس کام پر مجبور کرنے والے کوچ کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔